السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں درود ابراہیمی کی عظیم فضیلت و اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی جائے گی۔ اسلام میں درود شریف پڑھنا نہایت عظیم عبادت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ہے۔ خصوصاً درود ابراہیمی وہ مبارک درود ہے جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا، اور یہ نماز کے تشہد میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ درود دنیا و آخرت کی بے شمار برکتوں، رحمتوں اور سعادتوں کا خزانہ ہے۔ درود ابراہیمی یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود کو صحیح بخاری و صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے۔ درود شریف کا قرآنی حکم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن مجید سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں۔ یہ وہ واحد عمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے عمل اور فرشتوں کے عمل کو ذکر فرما کر مومنوں کو حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درود شریف اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی محبوب عبادت ہے۔ درود ابراہیمی کیوں افضل ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر کس طرح درود بھیجا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی درود ابراہیم سکھایا۔ اس حدیث کو صحیح بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا یہ درود خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ ہے، نماز میں پڑھا جاتا ہے، تمام درودوں میں سب سے جامع و افضل ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے لیے رحمت و برکت کی دعا ہے۔ درود شریف پڑھنے کی عظیم فضائل یہاں بیان کریں گے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس حدیث کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ درود پڑھنے پر 10 رحمتیں، 10 نیکیاں، 10 درجات کی بلندی اور 10 گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ گناہوں کی معافی اور پریشانیوں کا خاتمہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: اگر میں اپنی دعا کا زیادہ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود میں لگا دوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
پھر تمہارے غم دور کر دیے جائیں گے اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث کو جامع ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ درود غموں کا علاج ہے، پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ ہے، گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ نمبر 3، دعا کی قبولیت کا ذریعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دعا آسمان و زمین کے درمیان رکی رہتی ہے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ اس حدیث کو جامع ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ دعا کے آغاز اور اختتام میں درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ نمبر 4، قیامت کے دن قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتے ہوں گے۔ اس حدیث کو جامع ترمذی نے روایت کیا ہے۔ خوش نصیبی، دنیا میں جو زبان درود سے تر رہے گی، آخرت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگی۔ نمبر 5، بخیل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اس حدیث کو جامع ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو ادب و محبت سے درود پڑھنا چاہیے۔ درود شریف کی روحانی فوائد۔ درود شریف کے روحانی فوائد یہ ہیں کہ دل کو سکون ملتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، گھر میں رحمت نازل ہوتی ہے، چہرے پر نور آتا ہے، دل کی سختی دور ہوتی ہے، آخرت میں شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ کن مواقع پر درود شریف زیادہ پڑھنا چاہیے؟ نمبر 1، نماز میں تشہد کے بعد، دعا سے پہلے اور بعد، جمعے کے دن، اذان کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر، صبح و شام، سفر کے وقت، پریشانی اور بیماری کے وقت۔ جمعے کے دن درود شریف کی خاص فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ اس حدیث کو سنن ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ بزرگان دین کے اقوال، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں دعا کی قبولیت کے لیے درود شریف کو بہترین ذریعہ سمجھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص آخرت کی کامیابی چاہتا ہے وہ کثرت سے درود شریف پڑھے۔ اختتامی نصیحت یہاں پر کچھ کرتے چلوں۔ مسلمان کو چاہیے کہ اس کی زبان ہمیشہ درود شریف سے تر رہے، خصوصاً درود ابراہیمی کو نمازوں اور دعاؤں اور روزمرہ زندگی میں کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرب الہی اور نجات آخرت کا عظیم ذریعہ ہے۔ بہت سارے لوگ درود ابراہیمی یا کوئی اور درود کا جو ہے ورد کرتے ہیں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا دن ربیع الاول کی 12 کو آتا ہے تو اس سے پہلے محبت رسول میں لوگ جوق در جوق جمع ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے، ان تمام فضائل سے اگر وہ لوگ درود پڑھتے ہیں تو استفادہ کریں گے، اللہ کی رحمت ہوگی، گناہ معاف ہوں گے، دل کی سختی دور ہوگی اور چہرے پہ نور آئے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کل قیامت میں جو ہے قرب حاصل ہوگا۔ اے اللہ پاک، ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمتیں، برکتیں اور سلام نازل فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے دلوں کو اپنے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دے اور ہماری زبانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے تر رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون